اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وهو علیم بذات الصدور آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور سب امور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے۔ گزشتہ درس کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کا ذکر تھا۔ اب آج کی تلاوت کردہ آیات میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے۔ چنانچہ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کا ذکر ہے، اور فرمایا لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے اور تمام معاملات میں اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ دین اسلام کی بنیاد اس حقیقت پر قائم ہے کہ ہمارا اور ہماری ساری کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور وہی اپنے حکم اور قدرت سے ساری کائنات چلا رہا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پر کامل یقین پیدا کرنے کے لیے دلائل پیش کیے، اور ایسے دلائل پیش کیے کہ ہر وہ شخص جس کے ہوش و حواس صحیح سالم ہو اور عقل و بصیرت کی روشنی اس میں موجود ہو، اس کو ان دلائل سے اللہ کی ہستی کا یقین نصیب ہو جاتا ہے۔ دلائل کا ایک راستہ تو بے جا بحث اور مناظرے کا ہے، جن سے ایک انسان دوسرے انسان کو لاجواب کر دیتا ہے، لیکن دوسرے انسان کے دل میں یقین کی ٹھنڈک اور یقین کا نور پیدا نہیں ہوتا۔ جبکہ قرآن حکیم ایسے دلائل کا سرچشمہ ہے جن کے ذریعے انسانوں کی صحیح فطرت یقین اور اطمینان کی دولت سے سرفراز ہوتی ہے۔ قرآن حکیم جس زمانے میں نازل ہوا اس وقت اللہ تعالیٰ کی ہستی کا عقیدہ تقریباً سب قوموں اور تمام مذاہب میں موجود تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کا صحیح تصور کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ اس بارے میں لوگ بڑی غلطیاں اور گمراہی کرتے تھے۔ بہت سے انسان یہ مانتے تھے کہ یہ دنیا ایک اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن وہ اس وہم میں مبتلا تھے جس طرح دنیا میں ایک حاکم یا بادشاہ یا راجا ہوتا ہے، ملک اور حکومت کے کام زیادہ تر وہ خود نہیں کرتا بلکہ اس کے وزراء اور دیگر ماتحت لوگ کرتے ہیں، اور جس طرح چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ خود نہیں کرتے بلکہ اس کے مقرب اور روحانی ہستیاں یعنی دیوتا وغیرہ کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام اور اختیارات سپرد کر دیے ہیں، لہٰذا جس سے یہ راضی ہوں گے ان کو خوشحال کر دیتے ہیں، اور یہ دیوی دیوتا جن سے ناراض ہوں گے تو وہ اللہ ان کو تباہ کر دیتا ہے، لہٰذا وہ ان دیوتاؤں کی خوشی اور ناراضگی کا خیال زیادہ رکھتے تھے، انہی کی عبادت کرتے تھے۔ آج کی تلاوت کردہ پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ ساری کائنات پر حکم اور بادشاہت صرف اللہ کی ہے اور سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 میں فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا پالنے والا ہے، اسی کے لیے بادشاہت اور حاکمیت ہے، اور تم اللہ کے علاوہ جن بتوں کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کی جیسی بے قیمت اور حقیر چیز کے بھی مالک نہیں ہوتے۔ اسی طرح دنیا میں بعض قوموں پر جب مطلق العنان ظالم اور جابر بادشاہوں کے زمانے آئے تو ان انسانوں کے نزدیک سب سے بڑی چیز حاکمیت اور بادشاہی تھی۔ ان کے نزدیک سب سے بڑی ہستیاں بادشاہوں کی اور حکمرانوں کی ہستیاں ہوتی تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا تصور وہ لوگ ذہن میں لاتے تو جو باتیں اور جو صفات بادشاہوں میں ہوتی انہی صفات کو زیادہ بڑے اونچے پیمانے پر اللہ تعالیٰ میں مان لیتے۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں مختلف انداز سے اس بات پر دلائل دیے کہ حاکم مطلق اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مظاہر لوگوں کے سامنے رکھے، اپنی نعمتیں یاد دلائیں، انسان کی پیدائش، تخلیق کائنات، پھر کائنات کی خاص ترتیب اور اس کے اندر کے حالات، بادل، بارش، یہ کھیت، یہ درخت، یہ پھل، غرض کہ انسانی زندگی سے متعلق بے شمار چیزوں کو اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو حاکمیت مطلق حاصل ہے۔ اس کے بعد کی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی اللہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے تو گرمیوں کے دنوں کا کچھ حصہ رات میں داخل ہو جاتا ہے، اور گرمیوں میں دن بڑا ہوتا ہے تو سردیوں کی رات کا کچھ حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک موسم میں جو دن کا وقت تھا دوسرے موسم میں اللہ تعالیٰ نے اسے رات کا وقت بنا دیا، اور ایک موسم میں جو رات کا وقت تھا اسے دوسرے موسم میں دن کا وقت بنا دیا۔ چاند اور سورج کی یہ گردش کا یہ نظام اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس طرح بنایا ہے کہ جب سے آسمان و زمین اور یہ چاند سورج پیدا ہوئے اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار مظاہر میں سے یہاں خاص طور پر شاید اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہاں مظلوم کی مدد فرمانے کا ذکر ہے، اور جس طرح رات دن کے اوقات بدلتے ہیں اسی طرح جو کبھی مظلوم تھا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے اس کے فتح دلا دیتے ہیں، اور جو ظالم اور بالادست تھا اسے نیچا دکھا دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد کی آیت مبارکہ میں فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس مال میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں قائم مقام بنایا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ مال و دولت میں انسان کو قائم مقام بنانے سے دو بڑی حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے جسے انسان کو بہرحال ماننا ہوگا۔ ایک یہ کہ مال و دولت چاہے کسی قسم کا ہو اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، کیونکہ اسی نے اس کو پیدا فرمایا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے عطا فرمایا، اس لیے انسان اس کی ملکیت میں اللہ تعالیٰ کا قائم مقام ہے، اور جب وہ یہ قائم مقام یعنی نائب ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق خرچ کرے۔ چاہے انسان اپنی محنت کر کے کماتا ہے، کئی ڈگریاں لیتا ہے، قابلیت پیدا کرتا ہے، پھر کماتا ہے، لیکن دینے والا تو اللہ ہی ہے جو حقیقی مالک ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان جو دولت کماتا ہے وہ اس سے پہلے کسی اور کے قبضے میں تھی، اب خریداری، تحفے یا میراث یا تنخواہ وغیرہ کے ذریعے اس کے پاس آ گئی۔ اس لحاظ سے وہ اپنے سے پچھلے مالک کا قائم مقام یعنی جانشین ہوا۔ اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح یہ دولت تم سے پہلے کسی اور مالک کے پاس رہی ہے تمہارے پاس بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، تمہارے پاس سے بھی منتقل ہو جائے گی۔ اس طرح اللہ نے سمجھایا کہ یہ آج جو تمہارے پاس دولت ہے پہلے یہ کسی کے پاس تھی اور تمہارے بعد یہ کسی اور کے پاس چلی جائے گی، اور اسے ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہنا، کسی نہ کسی کے پاس تو جانا ہے۔ یہ تو تمہاری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کی طرف منتقل کر دیا جو اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے، جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کیا۔ اس لیے اب تم اس دولت کو
ان چیزوں کی طرف منتقل کرو جن چیزوں کی طرف منتقل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اسے اپنی ذات پر خرچ کرو، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرو، اپنے والدین پر خرچ کرو، غریبوں پر خرچ کرو، خلق خدا پر خرچ کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں حلال مال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ کے حکم کے مطابق اسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔